السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے مالک، اور تو ان میں ایک رسول کھڑا کر دینا انہی میں سے، وہ ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے گا اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں سنوار دے، ان کا تزکیہ کر دے.
بے شک تو ہی بہت زیادہ عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی ملت اور دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور قرآن مجید میں ان کے بہت سارے واقعات، بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے۔ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یہاں سورہ بقرہ میں، جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یا تعمیر کے دوران اللہ سے جو دعائیں کی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ہم ذرا تھوڑا اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک وہ دن تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو اسی جگہ مکہ مکرمہ میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کچھ تھوڑا بہت راشن وغیرہ، آٹا، ستو اور بنیادی چیزیں تھوڑی سی جو ساتھ لے کے آئے تھے، اور یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے وہ کافی بھی نہیں تھی۔ انہیں چھوڑ کے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اچانک بس پھر اٹھے تو جا رہے ہیں۔ بیوی آواز دے رہی ہیں، ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ ابراہیم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے، اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر ہلا کے جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پلٹ کے نہیں جواب دیا، بس جا رہے ہیں، اور کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو پھر تھوڑا فاصلے پہ جا کے وہ پہاڑی ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ صفا پہاڑی تھی، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں سے رخ ادھر ہی کر لیا جدھر وہ بیٹا اور بیوی تھے، اور جہاں بعد میں بیت اللہ بنا پھر ادھر منہ کر کے پھر انہوں نے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں بیان کی ہیں کہ اللہ میں اپنی ایک اولاد کو، ایک بیٹے کو، بیوی کو تیرے حکم کے مطابق یہاں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگنے والی کوئی چیز یہاں نہیں ہوتی۔ تو دعا ہے میری یا اللہ یہ کہ یہ لوگ یہاں رہیں، لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے چونکہ اکیلے تھے، بیٹا اور بیوی، ایک عورت ذات، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور بیوی نے بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دی تھی، سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ عورت کو یقین ہو گیا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ تو اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو یہ اکیلے نہ رہنے دینا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے رخ اس جگہ کی طرف پھیر دے، اب کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے، لوگ آنے جانے لگ جائیں۔ اور دیکھیں اللہ نے ایسا رخ پھیرا، تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر ایمان والا دنیا کے کسی بھی چپے اور کونے میں ہو، ہر مسلمان وہ تڑپتا ہے وہاں جانے کے لیے، ترستا ہے وہاں جانے کے لیے، خواہش رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ یہ دعا کی، پھر یہ دعا بھی کی، یا اللہ ورزقہم من الثمرات، یا کھانے پینے کا کوئی بندوبست تو نہیں ہے، یا اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اچھا، آگے مزید دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دعا سب سے پہلے یہ بھی کی تھی کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما، بتوں کی پوجا سے بچا۔ اور پھر آگے جا کے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے مالک، ہمارے رب، ہماری دعائیں بھی قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔
اب دیکھیں یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اپنی ضروریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اب دیکھیں ابراہیم اللہ کے نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے. نبیوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. کوئی خزانے مانگے ہیں، کوئی دولت کا سوال کیا ہو، بادشاہت کا سوال کیا ہو؟ نہیں کیا. بلکہ سورہ بقرہ میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا، ان کی ساری اطاعتوں اور عبادتوں کا انعام دیا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو آئندہ دنیا کا امام بنا دیا ہے، جاعلک للناس اماما، دنیا کی امامت آپ کو ملے گی. تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی دنیا کی امامت نصیب فرما دے. اللہ نے امامت کہ آپ پیشوا ہیں دنیا کے، تو کہا یا اللہ یہ پیشوائی میری اولاد کو بھی ملنی چاہیے. اور وہ پیشوائی وہ کوئی خزانوں کی صورت میں نہیں تھی، وہ دنیا کی بادشاہتوں کی صورت میں نہیں تھی کہ اللہ تیری توحید پر، تیرے دین پر عمل کرنے میں اور تیرے دین کی دعوت دینے میں یا اللہ تو نے مجھے امام بنایا ہے تو میری اولاد کو بھی امام بنا دے. تو کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اپنی ضروریت کے لیے نماز قائم کرنے والی ہو، تیری شکر گزار ہو، بتوں کی پرستش سے بچنے والی ہو، اور یا اللہ تیرے دین پر قائم ہو، یہ بھی قائم رہے، مجھے بھی قائم رکھ. یہ اللہ سے مانگا ہے. اس کے بعد اب بیت اللہ بن گیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے یہاں کچھ آبادی بھی ہو گئی تھی، لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی اور پھلوں کا رزق بھی مل رہا تھا. مکہ مکرمہ میں جیسی کیسی بھی آبادی تھی، اللہ نے پھلوں کے رزق کا بھی بندوبست کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب یہ لوگ یہاں شہر بنتا چلا جا رہا ہے، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول کھڑا کرنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں سنوار دے، چمکا دے، اخلاق اور پاکیزگی ان کے اندر داخل کر دے. کہ اللہ ایسا نبی بھیج دے. تو اس دعا میں بھی آپ غور کریں کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے. دنیا کے خزانوں کا سوال ہے؟ کوئی دنیا کی دولت کی بات ہے؟ نہیں ہے. اور مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں انبیاء کرام کی اور نبیوں کی دعائیں بھی دیکھیں. سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے. بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مریم کو جب بھی دیکھتے کمرے میں آ کے تو وہاں پھلوں کا رزق ہوتا تھا. ہر دفعہ پوچھتے یہ کہاں سے آیا ہے، حیران اس بات پر ہوتے کہ چابی تو میرے پاس ہے کمرے کی، کفیل میں ہوں، اور پھل بھی ایسے جو شہر میں کہیں نہیں موجود، بے موسم پھل. تو ہر دفعہ کہتی بھی اللہ نے بھیجا ہے، ہوا من عند اللہ. بس یہ جب متعدد بار یہ منظر دیکھا تو پھر دل میں خیال آ گیا ایک دن کہ اللہ تعالیٰ اس مریم کو بند کمرے میں وہ پھل جن کا موسم نہیں ہے مسلسل پہنچا رہا ہے. ہر دفعہ آتا ہوں وہ بے موسم پھل موجود ہوتے ہیں. تو اے زکریا اللہ تجھے بے موسم بیٹا نہیں دے سکتا؟ اور دل میں یہ خیال آ گیا. وہیں پر پھر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کریے سجدہ ریز ہو گئے. سورہ مریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا اور وہ کہا یا اللہ دیکھو بڑھاپا ہے کہ سر سے اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اتنا بڑھاپا، اور بیوی ہے وہ ہڈیاں بن گئی ہے. یا اللہ تو اولاد دے دے، بیٹا دے دے. اب دیکھیں بیٹے کی خواہش، اولاد کی خواہش، یہ ایک بڑی فطری سی چیز ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو انسان اس کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، کیا کچھ نہیں کرتا. دعائیں کرتے ہیں، علاج معالجے کی طرف جاتے ہیں. اور کئی لوگ شیطان ایسا انہیں گمراہ کرتا ہے وہ قبروں کے چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک تک کر جاتے ہیں اولاد کے لیے. یہ اولاد کی طلب ایک فطری چیز ہے. لیکن زکریا علیہ السلام کی دعا میں وہ محض ایک وہ فطری جذبہ ہی نہیں تھا جو انسان کمی محسوس کرتا ہے اولاد کے لیے، صرف وہی بات نہیں تھی. کہتے ہیں یا اللہ حبلی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی طرف سے ایک جانشین دے دے. ولیہت کہہ لے، ولیہت دے دے. کیا کرے گا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا
اور آل یعقوب کا جانشین ہوگا، وارث بنے گا۔ اب یاد رکھیں یہ وراثت مال کی وراثت نہیں تھی۔ زکریا علیہ السلام کے پاس خزانے نہیں تھے، وہ متوسط سے بھی نیچے گزارا تھا بس۔ تو وراثت کون سی تھی؟ وہ علم کی، نبوت کی، دعوت و تبلیغ کی وراثت تھی کہ اللہ میں چلا جاؤں گا، پیچھے تیری یہ مخلوق اور یہ تیرے نبیوں کی امت بنی اسرائیل، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، انہیں اللہ تیری دعوت پر قائم رکھنے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے نا۔ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے ایسے، آخر تو نے اپنی اس مخلوق کے لیے، اپنے نبیوں کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ تو اس کا بندوبست کرنا ہی ہے۔ یا اللہ وہ بیٹا مجھے دے دے، وہ میرا جانشین بن جائے، میرا وہ نائب بن جائے، میرا وہ وارث بنے، آل یعقوب کی وراثت سنبھالے۔ تو وراثت کون سی ہے یہاں؟ جی جائیداد، خزانے، حکومت، کوئی بادشاہت تھی؟ بالکل نہیں، وہ علم دین کی وراثت تھی۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے نبی دنیا میں وہ جائیدادیں نہیں چھوڑ کے جاتے، مال، دنیا کی دولت۔ انبیاء کرام جائیداد اور مال نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں علم و عمل کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نبی دنیا میں جو دولت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کی خاندان کی وراثت و جائیداد نہیں قرار پاتی، بلکہ وہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ جو دولت دنیا کی نبی دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ عام لوگوں کی جائیدادوں کی طرح وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ صدقہ ہو جاتی ہے۔ تو کون سی وراثت کی بات ہو رہی ہے جو زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں؟ دین کی وراثت۔ یا اللہ میرا جانشین بنے، کس میں؟ تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر وراثت۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نبیوں کے نزدیک، انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ وہ دعوت اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبدیت، غلامی، اللہ کی بندگی، نمازوں کا قیام، انسانوں کی اصلاح کرنا، اللہ کے احکام کے ساتھ وحی کے ذریعے اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار سنوارنا اور اللہ کی مخلوق کے کردار سنوارنا۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر بنی اسرائیل میں، اور بادشاہت بھی اللہ نے دی انہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آگے جناب سلیمان علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے بنی اسرائیل کے۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ نمل میں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے داؤد کی باپ کی وراثت سنبھال لی۔ یہاں بھی وہ کون سی وراثت ہے؟ وہ بادشاہت نہیں ہے، وہ جو بادشاہت باپ کے پاس تھی۔ یہاں وراثت سے مراد دین کی وراثت ہے کہ جس راستے پر، جس طریقے سے اللہ کی وحی کی روشنی میں جناب داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کر رہے تھے، اور اللہ کے دین کے نفاذ و قیام کے لیے جس طرح وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے، ان کے بیٹے سلیمان نے بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے وہ وراثت علمی، وراثت دینی سنبھال لی، دعوت اللہ پر بھی، بنی اسرائیل کی اصلاح کرنے پر بھی کمر کس لی، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسی طرح منہمک ہو گئے، مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے جیسے ان کے باپ جناب داؤد علیہ السلام تھے۔ تو رخ کس طرف جا رہا ہے؟ انبیاء کرام کی دعائیں، انبیاء کرام کی سوچ اور فکر، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو رخ ہے، ان کے افکار کا، وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، تبلیغ کرنا، انسانوں کی اصلاح کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ وہ خود بھی یہی کرتے تھے، اپنی نسلوں اور اولادوں کے لیے بھی یہی مانگتے تھے۔ بات تو اولادوں کی ہو رہی ہے نا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ جناب سلیمان، وہ ان کے وارث بنے۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ جناب یحییٰ علیہ السلام، وہ ان کے وارث بنے۔
وراثت کون سی تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل علیہ السلام، وہ ان کے وارث بنے. وہ وراثت کون سی تھی؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بات شروع ہوئی ہے. وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ایک نبی بھیج دے ان میں. کہ جی وہ بھی تو دولت مانگ سکتے تھے نا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہفتہ کریم کی بادشاہت کا سوال کر سکتے تھے. وہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ چلو میری تو زندگی گزر گئی، جیسے عراق سے ہجرت کر کے نکلا ہوں اور ساری زندگی ہجرتوں میں گزر رہی ہے. وہاں سے نکالا گیا تو ارض شام بیت المقدس میں، وہاں سے پھر ایک حادثہ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں لے آیا ہے مکہ مکرمہ میں. یا اللہ میری تو جیسے کیسے گزر رہی ہے وہ گزر رہی ہے. یا اللہ میرے بچوں کو اس قسم پوسی، اس غربت اور اس بے کسی کے عالم سے دوچار نہ کرنا. آج ماں باپ ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ چلیں جی ہماری تو گزر گئی جیسی کیسی گزر گئی، ہم تو بچوں کے لیے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اگر وہ دعائیں قبول ہو جائیں، ماں باپ کی قربانیوں کے نتیجے میں بچے اچھی تعلیم حاصل کر جائیں، اچھے کاروبار، اچھے روزگار اسٹیبلش ہو جائیں، اچھے گھروں میں رشتے ہو جائیں، اچھی ملازمتیں مل جائیں، معاشرتی ان کا ایک مقام و مرتبہ بلند ہو جائے، اور پھر بچوں کے بھی آگے بچے اللہ تعالیٰ زندگی میں نصیب فرما دے، تو آدمی اپنی خوشی پہ، اپنی سعادت مندی پہ پھولا نہیں سماتا. اور لوگ بھی کہتے ہیں جی بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے باغ لگا دی ہے اس کو، اللہ نے قسمت بلند کر دی. ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسی دعائیں نہیں کر رہے. کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ نمازی بنے، تیرے آگے جھکنے والے ہوں، بتوں کی پرستش سے بچنے والے ہوں، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں. اور نعمتوں کے شکر کے حوالے سے وہ واقعہ بھی جو صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کتاب احادیث الانبیاء میں غالباً ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آتے ہیں. پوچھا کہاں ہے تمہارا خامد، کہاں ہے؟ گھر میں ایک عورت ملی، کہتے وہ شکار کرنے گئے ہیں. پوچھا بھی کیسے گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے؟ کہ برا ہی حال ہے، بس کبھی مل گیا کبھی نہ ملا. پوچھے کچھ نہیں بابا جی، حالات بہت برے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. چلے گئے تو کہنے لگے اچھا تمہارا خامد آئے گا، اسے کہنا کہ اپنی دہلیز تبدیل کر لے. وہ گھر آتے ہیں، وہ ایک مہک اور رونق سی محسوس کر کے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی آیا تھا آج؟ اس نے کہا ایک مسافر بابا جی آئے تھے، انہوں نے حال احوال پوچھے مجھ سے، میں نے بتایا جو ہمارا جیسے سلسلہ چل رہا ہے. تو وہ ایک پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے خامد سے کہنا گھر کی دہلیز تبدیل کر لو. وہ بڑی خوش تھی کہ دہلیز تبدیل کرنے کے حوالے سے گھر کا منہ متھا بھی اچھا بن جائے گا. تو ذرا اور شاید مزید اس کے لیے انہوں نے کہا وہ کہنے لگے وہ دہلیز تم ہو. اسماعیل کہنے لگے وہ دہلیز تم ہو. ابا جی نصیحت کر گئے ہیں کہ یہ دہلیز تبدیل کر دو. چنانچہ دہلیز تبدیل ہو گئی، نئی دہلیز آ گئی. اگلی دفعہ پھر آئے، پھر بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی. بہو سے پوچھا حال احوال کیسے ہیں، کیسے گزروقات ہو رہی ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں وافر ہیں، ہم تو شکر نہیں ادا کر سکتے. نعمتیں ہی نعمتیں، صبح و شام اللہ کی نعمتوں کے اندر غرق ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے. فرمانے لگا اچھا بیٹے میں تو جا رہا ہوں، تمہارا خامد گھر آئے گا نا، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دہلیز کو قائم رکھنا، گھر کی دہلیز تبدیل نہیں کرنی. وہ جب آئے پھر وہی ماجرا، ایک رونق، ایک مہک، ایک خوشی سی گھر میں روشنی سی محسوس ہوتی ہے. پھر پوچھا، بیوی نے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے مسافر، اس نے حال احوال پوچھے، میں نے صورتحال بتا دی، آپ کو انہوں نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دہلیز تبدیل نہ کرنا، گھر کی دہلیز قائم رکھنا. کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، وہ دہلیز تم ہو. وہ کہہ گئے ہیں کہ اپنی اس دہلیز کو قائم رکھنا، اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. شکرانے دعا کیا کی تھی، یا اللہ ان کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا کے رکھنا. اور نعمتیں وہاں کون سی ہیں؟ بولیے نا اس زمانے کی بات، آج کے مکہ کی بات نہیں کر رہے. آج کا مکہ نہیں ہے، اس زمانے کا مکہ، ہزاروں سال پہلے کا مکہ. کیا نعمتیں ہوں گی؟ وہ یہ نعمت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نعمتوں پر شکر گزار ہوں. خزانے نہیں مانگ رہے،
ہفت اقلیم کی بادشاہتیں نہیں مانگ رہے، مانگ وہ بھی سکتے تھے، نہ اپنے لیے مانگی اور نہ اپنی اولاد کے لیے مانگی. مانگا تو کیا مانگا؟ بیت اللہ بناتے ہوئے یا اللہ ایک نبی بھیج دینا ان میں. وہ نبی کیا کرے؟ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری وحی پڑھ پڑھ کے سنائے، اور انہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق سنوار دے، انہیں مانج مانج کے چمکا دے. جو سگڑ خواتین ہیں ان کے برتن دھلے ہوئے اور لاپرواہ خواتین کے دھلے ہوئے برتن میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ برتن بتاتا ہے کہ کسی بڑی سگڑ خاتون کے ہاتھ لگے ہیں یا اناڑی کے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تزکیے کا یزکیہم کا ترجمہ یہی کیا. دعا کیا کی تھی؟ یا اللہ ایسا نبی بھیج دے جو مانج مانج کے انہیں چمکا دے. وہ آتے تھے نا پہلے برتن کو کلی کرنے والے، پانڈے کلی کرا لو، تو برتن کیسے چمک جاتا تھا، اندر سے باہر ساری میل کچیل نکال کے پھر اس کے اوپر جو تہ لگاتے تھے تو برتن ایک دفعہ نیا ہو جاتا تھا، اندر باہر سے چمک جاتا تھا. یہ تزکیہ ہے. یا اللہ اندر سے ساری غلاظتیں نکال لے اور ان کے اخلاق سنوار دے، انہیں صحیح انسان بنا دے، ایک خوبصورت انسان یا اللہ جیسے تجھے پسند آتے ہیں. یہ مانگا اللہ تعالیٰ سے. اور نبی دنیا میں یہی کام کرنے کے لیے آتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا، سکھانے والا. یا یہ الفاظ بھی انما بعثنی اللہ معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، سکھانے والا. اور قرآن کیا کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے؟ اے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، مبشرن، بشارتیں سنانے والا بنا کے، نذیرن، ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، باذنہ، اسی کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ایسا سورج جو روشنی پھیلانے والا، وہ سورج بنا کے بھیجا ہے. قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف و خصائص جو بیان کی ہیں، اس میں بادشاہت والا، وہ خزانے بانٹنے والے کا عنصر کہیں نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کی بات جبریل امین کے ذریعے کہ اے پیغمبر اگر آپ پسند کریں یہ احد پہاڑ سارے کا سارا آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، دعا نہیں کرنا پڑی. غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں جی؟ دعا نہیں کرنا پڑے کہ اللہ خزانے دے دے. ادھر سے آسمانی پیشکش، الہی آفر ہے. آپ پسند کریں نبی تو یہ احد پہاڑ کہتے ہیں اس کے گرد چکر لگائیں تو وہ 12 کلومیٹر تک جو بن جاتا ہے، 12 کلومیٹر. ظاہر اس کی اونچائی اور بلندی بھی ہے. اگر آپ پسند کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے مشورہ بھی کیا اس راستے میں. ظاہر اللہ کی پیشکش تھی نا، وہ دنیا کے کسی بادشاہ کی پیشکش نہیں تھی، اللہ کی پیشکش تھی. مشورہ کیا اور مشورے کے بعد پیغام لانے والے بھی جبریل امین تھے اور مشیر بھی جبریل امین ہی تھے. مشورہ کرنے کے بعد کہا یا اللہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا دنیا میں، کیونکہ جب پہاڑ سونے کا ہوگا تو زندگی بادشاہانہ شاید ہو جائے. یا اللہ میں نبی ملک، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی ملک نہیں بننا چاہتا، میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں، ایسا رسول جو تیری غلامی کے اندر زندگی گزارے. یا اللہ ایک دن کھلایا کر میں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رکھا کر تاکہ میں تیرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دوں. بادشاہ نہیں چاہیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی رات مدینہ سے باہر ملاقات ہو گئی، سامنے احد پہاڑ تھا، اسی طرف جا رہے تھے. تو لمبی حدیث اس میں ایک بات یہ بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دے نا، یا یہ کہا کہ اللہ اگر احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دے، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو 3 دن رات گزرنے سے پہلے سارا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا. اپنے لیے کچھ نہیں بچاؤں گا سوائے اتنے سونے کے کہ اگر میرے ذمے کچھ قرض ہو تو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے تھوڑا سا سونا اپنے پاس بچاؤں گا، باقی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا سونا.
تو خوبی کیا ہے؟ دولت کا موجود ہونا خوبی نہیں ہے. دولت کا انسان کے خزانے میں موجود ہونا اور موجود رہنا اور جمع رہنا خوبی نہیں ہے. دوستو اس نقطے کو سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا ایک قلبی تعلق ہے، محبت ہے، ایک رشتہ ہے آپ کے ساتھ، اس رشتے کے حوالے سے سوچیں، غور کریں. یہاں نقطہ ہے. اور دولت کا جمع رہنا خوبی نہیں ہے. دولت کا آنا خوبی ضرور ہے، اللہ دے دے اس کی نعمت ضرور ہے، لیکن اس کا پاس پڑے رہنا خوبی نہیں ہے. خوبی ہے کہ اسے سخاوت کے دریا بہا دے انسان اس کے ساتھ، اسے جس دینے والے کی راہ میں لوٹا دے انسان. اس دینے والے کا حق تو یہ ہے کہ اگر اس کی راہ میں انسان اپنی جان بھی قربان کر دے، اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ وہ جان دینے والے لوگ ایسے ہوتے تھے. ہم تو جان دینے والے نہیں، ہم تو دودھ، کیا وہ کہتے ہیں جی ہم جان دینے والے نہیں ہیں، دودھ پینے والے مجنوں ہیں. دینے کے حوالے سے وہ صورتحال بڑی عجیب ہے. اور ادھر صورتحال کیا ہے کہ پاس بچانا رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. 3 دن اور رات تو دولت تو لٹانا، اللہ کے راستے میں دے دینا، خرچ کر دینا، نکال دینا. اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا، صحابہ بیٹھے ہوئے تو انتہائی اجلت میں، بلکہ اجلت نہیں، ایک خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے اور فٹافٹ گھر چلے گئے. اور صحابہ کرام کی خوبی، ان کا کمال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حرکت پر، آپ کی سوچ اور فکر پر، چہرے کے زاویوں پر، آپ کی گفتگو کے انداز پر غور کرتے تھے. اور آپ کی زندگی جس انداز میں صحابہ کرام نے محفوظ کر لی تھی علم و عمل کے ساتھ، آج کے کیمرے بھی اس نے اپنے صلاحیت نہیں رکھتے کہ کسی چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیں. پوری زندگی محفوظ، بیٹھے حیران پریشان، سوچ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی گھبراہٹ میں اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، کیا ہوا؟ غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آ کے آپ نے کہا بھائی مجھے نماز میں خیال آیا تھا گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا، ڈلی ایک چھوٹا ٹکڑا پڑا ہوا بچا ہوا، تو دل میں خیال آیا کہ اگر محمد کو موت آ گئی اور وہ سونا گھر میں پڑا رہا، اللہ کا جواب کہہ دوں گا جا کے. تو میں گھر والوں کو کہنے گیا ہوں کہ یہ سونا اولین فرصت میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے. تو وہاں انبیاء کرام، بات ہم نے شروع کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے، جناب زکریا علیہ السلام کی دعا بیٹے کے لیے، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد داؤد کی وراثت سنبھالی. یہ ساری دعاؤں اور قصوں کا خلاصہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ ان کے ہاں اصل دولت کون سی ہے؟ اللہ کے دین کی دولت ہے. دعوت اللہ، لوگوں کی اصلاح، اللہ کی مخلوق کی ہدایت. اور دیکھیں سورہ فاتحہ کو آپ دیکھ لیں، قرآن کی پہلی سورت، نازل ہونے کے لحاظ سے پہلی نہیں ہے، نازل ہونے کے لحاظ سے اس کی ترتیب اور ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن کی فاتحہ، قرآن مجید کا آغاز، قرآن مجید کا افتتاح کرنے والی سورت قرار دی ہے. اور اسے پورے قرآن کا خلاصہ کہا ہے. ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے. اور اس کے بڑے بڑے عمدہ نام ہیں. اس صورت میں ایک دعا اللہ نے خود بتائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ صورت سکھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں میں پڑھنا فرض قرار دیا. فرمایا کسی شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. ہوتی نہیں ہے، نہ نفلی ہوتی ہے، نہ فرض نماز ہوتی ہے، نہ سری نہ جہری، نہ انفرادی نہ اجتماعی، نہ امام کی نہ مقتدی کی. سورہ فاتحہ فرض ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے اس سلسلے میں، ان کی رائے یہ کہ اللہ نے یہ سورت پتہ کیوں فرض کی ہے پڑھنی؟ حالانکہ سورہ اخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے. سورہ اخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور بڑی بڑی صورتیں ہیں، جلیل القدر صورتیں ہیں، لیکن یہ سورت اللہ نے فرض کی ہے نماز میں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم.
صراط مستقیم کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، کیونکہ صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی تو بھائیو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ یہ جو اللہ کا صراط مستقیم ہے نا دنیا میں، یہ صراط مستقیم، یہ اس پر چلنے والا جب دنیا چھوڑتا ہے اس کی رب سے ملاقات ہوتی ہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ رب سے راضی ہوتا ہے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی اسے پروٹوکول ملتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات۔ اللہ کہتا ہے جنت کے بستر لگاؤ میرے بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے میری جنت کے لباس پہنا دو، میری جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دو، اور قبر کو اللہ کہتا ہے کہ کھل جا، جہاں تک کھل سکتی ہو، اس کی نگاہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں تک کھل جاؤ، اور اسے اللہ کہہ دیتا ہے اب قیامت تک سوئے رہو، مزے کی نیند سو، تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا۔ پروٹوکول مل رہا ہے، اور جب قیامت ہوگی وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انہیں اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ لاؤ میرے ان بندوں کو، لاؤ گھیر گھیر کے لاؤ اور میرے عرش کے نیچے کھڑا کرو، اور ان لوگوں کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو حکم دے گا، ان نبیوں کے حوض ہوں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوض ہوگا، اور انہیں لایا جائے گا اعزاز کے ساتھ۔ یہ ایماندار اور متقی بندے صراط مستقیم پر چلنے والے اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے، نبیوں کے ہاتھوں سے۔ کیا اعزاز ہے، اور نبی اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آئیں اور میں اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاؤں، اور پھر بڑے اعزاز کے ساتھ پرسرات سے تیزی سے گزار کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ کے فرشتے ان کے محلات میں آ کے انہیں سلام کیا کریں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صراط مستقیم والے ہیں۔ اس صراط مستقیم کی دعا سورہ فاتحہ میں رکھی گئی ہے، اور وہ سورہ فاتحہ نماز پڑھنی فرض کر دی گئی ہے۔ تو پتہ چلا اہمیت کس کی ہے، انسانوں کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کے دین پر چلنے کی، صراط مستقیم کی، دین کی تعلیم کی، دعوت اللہ کی، اور دیگر چیزیں وہ منزل تک، مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، سبب تو ہو سکتی ہیں، لیکن مقصد نہیں ہو سکتی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ مقصد کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنا۔ یہ باقی چیزیں تو بس ضروری ہے، کسی کو تھوڑی مل گئی، ضرورت ہے تھوڑی مل گئی، یہ زیادہ مل گئی۔ اس کی اہمیت کو سمجھے بھائیوں کہ اصل اہمیت وہ کس وراثت کی ہے؟ یہ جس کو میں اور آپ گنتے ہیں دن رات، اس کی اہمیت نہیں، اصل اہمیت وہ دین کی وراثت کی ہے، دعوت اللہ کی ہے، تبلیغ کے لیے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ دیکھیں 1,24,000 کے قریب نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ کس لیے تشریف لائے؟ دعوت اللہ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آئے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے اصل اہمیت وہ اللہ کے دین کی ہے، ایمان کی ہے، توحید کی ہے، صراط مستقیم کی ہے، جنت میں جانے کی ہے، جہنم سے بچنے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی اہمیت اور ہمارے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس کا احساس نصیب فرمائے، اور جن چیزوں کی طرف ہمارے ذہن دل دماغ مائل ہو گئے ہیں اس وقت، اس فانی دنیا کی طرف، اللہ اس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹائے اور اپنی ذات کی طرف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔